الصلاۃ والسلام دی حدیث مبارکہ کے شروع کرے سا جو آپ دی حدیث شادی نکاح دے متعلق بڑی اہم ترین حدیث ہے، اور اس حدیث مبارکہ دا اساکوں ایز مسلمان علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جیڑا بندہ مسلمان ہے صحیح معنی اسلام ایمان کو سمجھ دے، اندے واسطے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام دی نکاح دے متعلق، ولیمے دے متعلق، شادی دے متعلق جو تعلیمات ہیں انہیں کے واقف ہونا ضروری ہے کہ آپ دی تعلیمات کیا ہے۔ اسارے معاشرے دا یہ المیہ ہے کہ ایسا مسلمان ہون دے باوجود زندگی دا سارا کوئی شعبہ بھی ہے وہ اسلام دی رہنمائی دے بغیر چلدا پر، یعنی ہیں مسلمان لیکن سب کو یہ نہیں پتا کہ ساری تجارت دے بارے اسلام کیا ہے، نکاح دے بارے اسلام دی کیا تعلیم ہے، کاروبار دے بارے اسلام دی کیا تعلیم ہے، حقوق زوجین دے بارے اسلام دی کیا تعلیم ہے، اولاد دے پیو ماں دے ذمہ کیا حقوق ہیں۔ تقریباً اساں مسلمان نبی علیہ السلام دی تعلیمات کے واقف کہن سے جن دی وجہ تو اساں سارے شعبہ جات ناکام ہیں، یعنی ان دے اندر نہیں اندی، ساری زندگی دی ساری مصروفیات بے چینی نال گزر دی ہے۔ ان دی وجہ ہے کہ ساکوں پتہ کہہ نہیں ہوتا، دنیاوی جتنا معاملات ہیں ان دا ایکسپیرینس، ان دا تجربہ، ان دی معلومات رکھ دیں، بعد چساں ان دا آغاز کرنے ہیں۔ لیکن اسلام جتنا بھی سا کوئی چیزیں دے بارے ذکر کیتے، حالانکہ نکاح اسلام دا حکم ہے لیکن نکاح دی تعلیمات نہیں پتہ ہوندہ، نہ دلہے کو پتہ ہوندے نہ دلہن کو، نہ دلہے دے والدین کو پتہ ہوندے نہ دلہن دے والدین کو، نتیجہ تن والمعاملہ طلاق تک پہنچ ویندے، کیونکہ اخلاقیات دا علم کہیں نہیں ہوندہ۔ نکاح دے متعلق معلومات بھی ضروری ہے، نماز دے متعلق معلومات بھی ضروری ہے۔ مسلمان دا ہر بچہ ہے یا بال ہے یا وڈا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ کوئی اسلام دی پوری تعلیمات ہونی چاہیے۔ اگر وہ اسلام دی تعلیم نہیں رکھدا، اسلام دا نہ گنن نالو مسلمان تھوڑی بنوے سی، گھر پیدا تھی من نال او مسلمان تھوڑی بنوے سی، مسلمان دے ملک جراہن نالو تھوڑی مسلمان بنوے سی، لفظ مسلمان اپنے ہوتے فٹ کرن نالو تھوڑی مسلمان بنوے سی۔ مسلمان دا مطلب اسلام دی تعلیمات کے واقف ہونا، اور مسلمان دا مطلب اسلام دی بات کو تسلیم کرنا۔ ایک حدیث مبارکہ اگر تساں احباب نے توجہ کی تھی تو اللہ وقت ضائع نہ ہو سی، اور ضرور انشاءاللہ تو کو وہ تعلیم اور وہ حدیث جیڑی میں تمہارے سامنے پیش کرنے لگا بڑا فائدہ تھی سی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے تنکح المرأۃ لاربع، عورت دی جڑے ویلے شادی کیتی ویندی ہے میری امت دے وچوں، لڑکی دی، بیٹی دی، بہن دی، عورت دی جڑے ویلے شادی کیتی ونجے، آپ نے فرمائے 4 وجوہات دی بنیاد تے شادی کیتی ویندی ہے۔ وہ عورت دیہات چ رہن والی ہوے، شہر چ رہن والی ہوے، امیر خاندان دی ہوے یا غریب، عورت کوئی بھی ہوے، اون دے نال نکاح کرن دی وجوہات 4 ہیں۔ کہیں ذکر کیچن نبی کریم علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا جداں بھی عورت دی رخصتی کیتی ویندی ہے یا شادی کیتی ویندی ہے یا کہیں دے نکاح ہے چوندا ان دی ایک وجہ نہیں، کتی وجہ ہیں 4۔ یہ میں اپنی طرفوں نہیں آدھا بھی، ان دے ہوتے سائرین دا اتفاق۔ آپ نے پہلی وجہ رسائی، فرمایا والے حسبہا، اکثر عورتیں نال نکاح کیتا ویندے انہیں دے خاندان دی وجہ تھی کہ این عورت نال میں شادی کیتی ہے، وجہ ہے کہ میرے خاندان دی ہے، یا وجہ ہے کہ ایدہ خاندان اچھا ہے، آلہ ہے، یہ چنگی قوم دی عورت ہے۔ یعنی عورت دی شادی اور نکاح دی جڑی پہلی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ خاندان، آلہ خاندان دی بنیاد ہیں عورت دا نکاح کیتا ویندے۔ اور دوسری وجہ نبی کریم نے رسائے والے مالہا، بعض عورتیں دا نکاح کیتا ویندے ان دی وجہ یہ ہے کہ اے عورت مالدار عورت ہے، خاندانی عورت ہے، اور اے تاجرہ عورت ہے، اور ان دی جڑا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا ہے، یعنی ان دا مال دے کہ ان نال شادی کیتی ویندی ہے۔ اور تیسری وجہ نبی کریم نے دسائی ہے، آپ نے فرمایا والے جمالہا، بعض عورتیں دے نکاح دی وجہ حسن
یا انہاں دی قوم نہیں ہوندی، اور بعض عورتیں دے نکاح دی وجہ انہاں دا مال نہیں ہوندا، بلکہ انہاں دے عورتاں دے نکاح دی وجہ کیا ہوندے؟ بندہ پوچھے بھی کیوں شادی کی تھی، حالانکہ وہ غریب ہیں، کوئی اچھی قوم دے بھی نہ وال تری شادی دی وجہ، وہ جواب نے خوبصورت ہے، میں کو پسند بڑی ہے، یعنی اندہ جمال لٹھا ویندے، جڑے ویلے حسن و جمال لٹھا ویندے والوی شادی کی تھی ویندی حسن و جمال دی بنیاد ہیں، اور نمبر 2 اندے مال دی بنیاد ہیں، نمبر 3 اندے حسب نسب دی بنیاد ہیں، یعنی اندے خاندان دی بنیاد ہیں۔ یہ 3 وجہ نبی پاک نے پہلے دسائیں کہ ایسی وجوہات ہیں جنہ دے مطابق عورت نال شادی کی تھی ویندی ہے، اور چوتھی وجہ جڑی آپ نے دسائی ہے کہ بعض شادیاں ایسے ہیں، بعض نکاح ایسے ہیں جڑے نبی کریم نے فرمائے والے دین ہا، عورت دا دین دیکھ کے شادی کی تھی ویندی ہے۔ پہلے نمبر تے عورت دا خاندان لٹھا ویندے، بعض دفعہ عورت دا مال لٹھا، اور بعض دفعہ عورت دا حسن و جمال لٹھا ویندے، اور بعض دفعہ عورت دا دین لٹھا ویندے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے، آپ ان چکو نصیحت فرمے دے پیان، آپ نے کیا فرمائے؟ فَذْفَرْ تَرِبَتْ يَدَاكَ، آپ نے فرمائے او میرا سونا صحابیہ، تو جنوی نکاح کریں، جنوی شادی کریں، اگرچہ خاندان دیکھانے چ کوئی حرج نہیں، اگرچہ حسن و جمال دیکھانے چ کوئی حرج نہیں، اگرچہ مال جائیداد دیکھانے چ کوئی حرج نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اے میری امت دے لوگو، تساں جنوی اپنے شادی کرو تے عورت دے دین کو دیکھ کے شادی کی تھی کرو، یا جنوی اپنی شادی کرو ول تسا اپنی بیٹی دا نکاح یا شادی دین دیکھ کے کی تھی کرو، تسا بنیاد دین بناونا ہے، ترجیح تسا دین کو دیونی ہے۔ یہ بہت بڑا فلسفہ ہے جڑا اسلامی معاشرے چ امن دا ذریعہ ہے، یہ بہت بڑی اہم تعلیم ہے جن دی تعلیم دی برکت نال خاندانے چ محبت چ اضافہ تھیندے۔ ایک ایسی تعلیم ہے نکاح دے متعلق این آخری امت کو جن دے اوتے اگر امت عمل کرے اللہ تبارک و تعالی ان دی زندگی دے سارے مسائل دور کر دیں دے۔ کیا کہ شادی جدہیں کرنی ہے دین دیکھ کے کرنی ہے، دینداری دیکھ کے کرنی ہے۔ جناب سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ صحابیہ رسول جیڑا انہاں دا پہلا شوہر ہا، جنہاں دے وچوں انہاں دا ایک بیٹا بھی ہا جنہاں دا نام حضرت انس ہے۔ جیڑے ویلے حضرت ام سلیم مسلمان ہویا تے انہاں دا شوہر جیڑا ہی غیر مسلم ہے، اپنے شوہر کو آکھے نے اسلام قبول کر، وہ انکار کر دیتے۔ شوہر نے منع کیتے بھئی ام سلیم قبول نہ کر، حضرت ام سلیم نے انہاں دی بات نہیں منی، بالآخر جیڑا انہاں دا شوہر ہا وہ ناراض ہو کے لگا گیا، وہ علاقہ ہی بالآخر وہ واپس آیا، آخر وہ فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلیم بیوہ ہو گئی، جلے بیوہ ہوئی وقت گزردہ رہ گیا تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلیم تو پیغام بھیجا کہ میں تو نال نکاح کرنا چاہنا، میں تو نال شادی، بڑی قابل غور بات ہے، میں تو نال شادی کرنا چاہنا۔ جے کو خطبہ آدن پیغام بھیجنے حضرت پیغام جواب اندر کہ میں تیرے نال شادی نہیں کر سکتی، ان دی وجہ ہے کہ میں مسلمان ہاں، تیری حالت ہے کہ تو لکڑ دا خدا بنا کے ان دی پوجا کرے نہیں، اور تے کوئی ایوی لکڑ دا خدا فلانا بندہ بنے دے وہ بنا کے تے کو دیں دے بھلا تو کو اپنے گھر چ رکھ دیں تے ان دی پوجا کریں، تو لکڑ دا پجاری ہیں، میں اللہ دی عبادت گزاراں، میں مسلمان ہاں، تو مشرک ہیں، میں تیرے نال نکاح نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ نے پیغام بھیجا ام سلیم نال شادی تے ہر چاہنا، نکاح کرنا چاہنا، لیکن تو دسا کی میں راضی تھی سے جیڑی تیری شرطیں ہوں میں کو منظور ہے، بات چل دی پی دین دی، جیڑی تیری شرطیں ہوں میں کو منظور ہے۔ حضرت سلیم نے جواب اندر سنیہ کہ میری ہی شرط پہلی اور آخری کہ تو اسلام قبول کر، اسلام قبول کر جا، میں تیرے نال نکاح کرنے تیار ہوں، تیری عقل مندی اچ کوئی شک نہیں، تیری ذہانت اچ کوئی شک نہیں، تیری شرافت اچ کوئی شک نہیں، تیرے اخلاق اچ کوئی شک نہیں، لیکن چونکہ تو مشرک ہے یعنی تیرے دین اسلام کہنی، میں تیرے نال کی میں نکاح کرا اور ساری زندگی دا وسا اور گزارا کی میں تھی سی۔ میں
شرط ہے اگر میرے نال نکاح کرنا چاہنے تے کو دعوت توحید قبول کرنی پوسی. اور اگلی گال بھی سن, اگر تو اسلام قبول چا کریں ول میں کو حق مہر دیوان دی ضرورت ہی نہیں, میں تیرا حق مہر تے کو معاف اسلام قبول کرن دے میں تیرے واسطے حلال ہو پوسا. نکاح کریں چاہ میرے نال تیرا حق مہر ای ہوئے کہ تو اسلام قبول کر. افسوس ہے کہ اساں چندے ہاتھے چا اپنی بیٹی دا ہاتھ لینے پہ ہیں ان دے اسلام دی بھی جانچ پڑتال کی تھی سے. افسوس ہے اور حویلی چانے دے پہ ہیں جن دی برکت بھی آ سکتی ہے, جن دی وجہ نال ساری حویلی امن بھی آ سکتے تے تنازع بھی پیدا تھی سکتے. افسوس ہے کہ ایسا کریں نہیں تولیا, جانچ پڑتال نہیں کی تھی کہ ساری بہو نو کو اسلام دا بھی پتہ ہے یا نہیں. جب ساری نو کو اسلام دا پتہ نہیں وہ کو دا کی میں پتہ لگ سی, جب وہ کوئی اسلام دا پتہ نہیں وہ کو شوہریت دا کی میں پتہ لگ سی, جب وہ کوئی اسلام دا پتہ نہیں وہ کو اولاد دی تربیت دے اصولے دا کی میں پتہ لگ سی. اور جیڑے سارے داماد کو اسلام نہیں وہ کو بیوی دے حقوق دا کی میں پتہ لگ سی, جیڑے سارے داماد کو اسلام دی تعلیم دا پتہ نہیں وہ اپنی گھر والی دے حقوق کی میں ادا کرے سی اور اپنی اولاد دی تربیت کی میں کرے سی. یہ بہت بڑا میسج امت مسلمہ واسطے کہ اگر تساں شادی کرنی ہے دین دی بنیاد تے کرو. جڑے ویلے دین دی بنیاد تے کرے سو اللہ مسئلے حل کر دے سی. تھوڑی دیر سو ابو طلحہ آ گئے, دروازے کو دستک دیتی, جناب ام سلیم نے دروازہ کھولیا. جو ہی دروازہ کھولیا سامنے ابو طلحہ کھڑے ہیں تے آدھے کھڑے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ام سلیم پڑھ کی دے اسلام قبول کرے نا. حضرت ام سلیم اپنے بیٹے حضرت انس کو اجن کھڑا تھی تے میرا نکاح کر دے ابو طلحہ نال اسلام دے بدلے سالا حق مہر اسلام مقرر کر دے. آج دے بعد میں حضرت ابو طلحہ دی بیویاں اور اللہ نے ایسی برکت پاتی, ایسی برکت پاتی. انہاں دا ایک مہمان نوازی والا واقعہ مشہور ہے جن دے پاک نے فرمایا ام تُسا مہمان نوازی کیتی ہے اللہ عرش تے تواری مہمان نوازی دیکھ کے مسکران دا رہے گا. لقد ذاہک اللہ اور اللہ نے تیری شانش قرآن نازل کیتے اور ہی جوڑے دا بال دی وفات تے صبر دا واقعہ بھی مشہور جڑا اسلام دی تاریخ وچ موجود ہے کہ اپنا بیٹا نوجوان ان دی لاش گھر وچ رکھی سی, خاون دی خدمت کیتی سی, کھانا پیش کیتے سی, ہنج نہیں سی وہائی, واہ ویلا نہیں سی کیتا, آہو فغا نہیں سی کیتی. گھر والے پوچھے کیویں؟ آکھن لگی ہے میں سنی ودیاں اللہ قرآن چاہدے جڑا صبر کرے او کو بغیر حساب دے اجر دے ساں میں ہی واسطے صبر کی. یعنی صبر جڑا ہے او دین دی کرن دے مہمان نوازی ہے جڑی او دین تے رشتے بنیاد دے مطابق کرن دے بعد نصیب ہوندی ہے. مین چیز ہے دینداری. نبی علیہ السلام دی ایک بھی بات صحابہ کرام دی مجلس لگی ہوئی ہے تے ایک عورت کھڑی تھی کھڑی ہے آکھن لگی ہے سونا میں اپنے آپ کو تواڈے نا تے ہبہ کرنیاں میرے نال نکاح کرو. آپ نے فرمایا میں کو ضرورت نہیں. ول کھڑی تھی کھڑی ہے صحیح میں اپنے آپ کو توارے نا تے ہبہ کریں دیا میرے نال نکاح کرو. آپ نے فرمایا میں کو حاجت کہیں نہیں. ول کھڑی تھی کھڑی ہے ترائے واری ان درخواست کی تھی, آپ نے معذرت کی تھی. صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی کھڑے ہو گئے آدھن اللہ دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو آکوں حاجت نہیں تے شفقت کرو یہ عورت دا نکاح میرے نال پا دو. آپ نے فرمایا تیرے کے حق مار ہے وہاں کے مہر دا مسئلہ ہے, حق مار ہویا تو میرا قدم دا نکاح نہ ہو گیا ہویا, حق مہر دی گنجائش نہیں. آپ نے فرمایا کوئی سونے دی گٹھلی کوئی چاندی دا کوئی شاید آکھن لگے کشے کہنے. آپ نے فرمایا ولو خاتم من حدید تیرے کے کوئی لوہے جتنا انگوٹھی دے سائز جتنا لوہے دا مالک ہیں یا نہیں. آکھن لگے سونا کہنا. آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر دے بعد آپ نے سیر مبارک چاہتا. آپ نے فرمایا وہ کتھا ہے وہ جڑا آدھا شادی کرو. انہیں کسی بیٹھے اے دسا اما آکا من القرآن تے کو رب دا قرآن بھی یاد ہے یا نہیں. اے لمحہ فکری ہے سونا کہنی کوئی ایشو نہیں, چاندی نہیں کوئی ایشو نہیں, لوہا نہیں کوئی ایشو. وہ طرح کے قرآن ہے یا نہیں. کوئی میں جمپ مار کے اٹھتے تھے تو سینہ چوڑا کر کے آدھے سونا قرآن دا پوچھ دیو جتو
یہ سن گنو میں کو قرآن بڑا یاد ہے فرمائے عورتیں اتنا کھڑ سنا ذرا سے جو قرآن یا سورتاں پڑھدا کھڑا نبی پاک نے فرمایا آرام کر چپ کر تیرا میں نکاح این مائی کو ای ہے قرآن جا یاد جا کروا اے سورتاں یاد کراون تیرا حق مارے ایو فیصلہ اللہ نے عرش تے کیتے ہونے میرے جبریل لائے وانج تیرے دین تے قرآن دی میں خاتون دا تیرے نال نکاح قرآن دی بنیاد تے نکاح اسلام دی معلومات دی بنیاد تے نکاح نماز دی ادائیگی دی بنیاد تے اگر تو میں کو رواج رکھوں اگر تو میں دا مزاج چا بناؤں طلاق دی شرح گھٹ ویسی جھگڑے تنازع دی شرح گھٹ ویسی اور اے جڑی تو میں تکرار علی شرح اے کم تھی ویسی دینداری لا ماحول آویسی جڑی بات ہون سناون لگا اے دلوں سنائے ذرا اگرچہ تساں دلوں سنیے بات اے ذرا سنائے مدینے دے بہت بڑے تاجران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ سر فہرست ارباں انہاں دی تجارت دا پیسے دا کوئی مقابلہ نہ کر سکدا ذرا تھوڑا جہاں غور کرائے مسجد نبوی نماز پڑھی نے نماز پڑھ کے باہر پہ نکل دیں مسجد نبوی دے کچے سہنے چک جوان بیٹھا وہ نماز بیٹھا پڑھ دا تے کھڑ گئے جو ہی ہوں سلام دے کندھے دے اتے ہاتھ مار کے آئے کہنے میری بھین جوان ہے میرا دل آدھے میں تے کو رشتہ دے وہاں تو میرا بہنوئی بناتے تیار ہیں تو بن عوف کہندے موٹے تے ہاتھ رکھے مدینہ دا بہت بڑا تاجر کروڑا کر سکدا لیکن چونکہ اسلام دی تعلیمات آئی ان کو پتا اونجے دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے بھین دے رشتے دی آفر کی تھی اون دا نا حضرت بلال حبشی شکل دا کالا ہونٹیں دا موٹا غریب جیاں بندہ جہاں دے گھر اپنی بھی نہیں مدینہ دا تاجر آفر کرنا کھڑے بلال تو میرا بہنوئی بناتے تیار ہیں یا نہیں حضرت بلال دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے آکھن لگے قبلہ تساں کتھاں تے میں کتھاں فرماون لگے کتھاں کتھاں لی گال نہ کر ساکو نبی میں رشتے دین دی بنیاد تے کیتے کرو میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی دا رشتہ کہے کو دیتے حضرت علی پاک ابو بکر عمر کو آکھے میری بیٹی جوان ہے تے دسو انہیں کہ حضرت علی بڑا نیک جوان ہے تربیت بھی تساں کیتی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا تساں میرے دل دی گال کیتی ہے ونجو علی نال گال کرو ونجو علی نال گال کرو میری طرف رضا مندی ہے تے اگرچہ اوندا مال اتنا نہیں او مالدار نہیں غریب جیاں بندہ ہے لیکن میں کو منظور ہے کیونکہ علی دی تہجد کرے نہیں چکی حضرت علی دا دین سون ہے علم والا بندہ ہے لہذا میں منظور ہے میں رشتہ دے منتے تیار ہوں آگن ایمن لونڈی کو نبی سی فرمائے فاطمہ کو تیار کرا رضی اللہ عنہ جلے تیاری کرا گھنے میں کو ڈسی نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی آپ آئے آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کی تھا سر دے اتے ہاتھ فاطمہ تو زہرہ رو پئی آپ نے فرمایا خیریت آکھن لگے میں کو اممہ ختیجہ یاد آ گئی ہے آج میری روح اممہ ہو گیا آپ نے فرمایا فاطمہ ختیجہ ہی آئی کیڑے موقع تے ختیجہ کو یاد چکی تھی کاش ختیجہ ہو گیا تے او تے کو زیادہ پیار دے گیا تے فاطمہ سن میری بات میں آمنہ دے لال دیئے نصیحتی بھی میں تے کو جہیز دینا پیاں میں تے کو وصیت کرنا پیاں ساری زندگی علی دا دل نہ دکھاویں یہ دینداری ہے علی دا دل نہ دکھاویں ورنہ میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین حضرت محسن رضی اللہ عنہم جنت دے شہزاد جہاں دے تو ساری اولاد کینجی پیدا تھی سادے بالے نے کیا کہہ چور شراب جواری پیدا تھی تیرے میرے معاشرے دی تباہی دی 90% وجہ نوجوان ہیں اور نوجوان نے دے خراب ہوان دی 90% خارج اگر اماں دیندار ہوئے ابا دیندار ہوئے اولاد بے نماز نہیں بن سکتی اے آپ دا پیغام ہے اے میرے نبی سے رشتہ جدائیں کرو دین دی مطابق اٹھا کرو بھائی چونکہ رشتہ دین دے مطابق ہے تے نکاح بھی دین دی تعلیم ہے دین دی تعلیم ہے ولیمہ بھی دین دی تعلیم ہے تے انتخاب بھی دین دی بنیاد تے کیتا کرو اللہ تو دعائے اللہ ساکو نبی پاک دی حدیث تے عمل کرن دی اور صحابہ کرام دے طرز عمل تے عمل کرن دی توفیق